کسی زمانے کے اندر میرے لیے اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے فلان کتاب پر اعتراض ہے، فلان کتاب پر اعتراض ہے، میں نے اصلی کتابیں لا کر کے ان کے سامنے دکھا، تو میں نے تب ان کو کہا تھا کہ جس چیز کے اوپر مناظرہ ہوگا وہ یہ چیز ہوگی، آپ کو اور عبارت پیش کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اگر یہ پہلے مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے سامنے اصلی چیزیں لاتا کہ اصلی عبارتیں کیا ہے اور بعد میں لوگوں نے تبدیلیاں کیا کی ہے۔ لوگ کسی سے نہیں ہٹے ہیں، لوگوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگوں نے کس پر اعتراض کیا، قرآن اللہ پر اعتراض کیا، لوگوں نے صحابہ پر اعتراض کیا، لوگوں نے حدیث کے اوپر اعتراض کیا، جو منکرین حدیث ہے انہیں حدیث پر اعتراض کیا، کنہیں نے مفسرین پر اعتراض کیا، آج تک یہ اعتراضات ہوتے رہے۔ تو میں نے کھل کر کے ان دونوں کو کہا تھا جو میرے سامنے آئے کہ بابا دیکھو جو بات ہوگی میں اسی پر تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ اگر ابھی بھی آتے ہی میں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بابا یہ شرط ہوگی کہ اور عبارت آپ پیش نہیں کریں گے، اس وجہ سے نہیں کریں گے، اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ جس وقت میں جب ہمارا ان عبارتوں پر بحث ہے ہی نہیں، ہمارا گفتگو جو ہے خاص ایک عبارت کے اوپر ہے، تب ہم نے بھی ان سے بھی لکھ کر کے دیا تھا، ان سے بھی لکھ پایا تھا کہ بھئی ایک عبارت ضرورت ہوگی، اگر اور عبارت بڑھ ہے تو تم آگے رکھو، یہ نہیں کہ اس سے ہٹتے ہیں، روزانہ تم رکھو، ہم آپ کے سامنے حقیقی کتابیں پیش کریں گے کہ اصل عبارتیں کیا ہے، لوگوں نے بعد میں تبدیلیاں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ بریلوی میں 70 ٹکر جو ہے علماء دیوبند کے ساتھ ہے، شیعہ لڑتے ہیں علماء دیوبند کے ساتھ، بریلوی لڑتے ہیں علماء دیوبند کے ساتھ، جو بھی لڑتے ہیں علماء دیوبند کے ساتھ۔ اصول علماء دیوبند کا یہی ہے کہ وہ بات سیدھی کرتے ہیں، سیدھی یہی ہے کہ افادہ اور میں بار بار کہا اور وہی اعتراض مولانا لوٹا لوٹا کر کے میرے اوپر کرتا ہے کہ بابا استفادے کا مطلب اور ہے، افادے کا مطلب اور ہے، آپ نے سارا بحث کرتے ہو افادے پر۔ میں نے کہا افادہ نہیں، افادہ تب ہوتا ہے جب وہ جانے، افادہ تب ہوتا ہے جس وقت ان کو علم ہو، افادہ تب ہوتا ہے جب حاجت روا بنے، افادہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل کا میں نے یہ دلیل اس بات سے بنایا کہ دیکھو فائدہ حاصل کرنا آسمان زمین سے بھی ہے، حالانکہ آسمان و زمین فائدہ دیتے نہیں، یہ تفکر ہے، اس سے استفادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، یہ استفادہ افادہ نہیں ہے۔ تب ہم نے بار بار اس کو کہا کہ بابا تم جو ہے ان عبارتوں کو سمجھو، سمجھتا جب انسان ہے پھر کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا، آپ ان عبارتوں کو سمجھتے نہیں ہو، اس وجہ سے یہ بدلتا رہا۔ جو میں نے خواص کے لیے اعتراض کیا آج تک اس کا جواب نہیں دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ اس کا مطلب نہیں ہے، اس سے ہٹ گیا، عوام کا یہ مطلب نہیں ہے، اس سے ہٹ گیا، وہی باتیں پہلے کرتا رہا کہ بھئی تمہارے علماء دیوبند بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ قبر سے فائدہ نہیں دیتے اور انہیں ان کو شرک و کفر کا ہے، وہی باتیں جو تم نے کہی ہم نے وہ بات کہی، اور پھر اب عبارتوں پر آیا، کیوں آیا؟ اور جس سے میں نے پہلے ان کو کہا تھا خبردار آپ کو وہ عبارت پیش کرنی ہے جس پر ہمارا بات ہوگا، اور عبارت پیش کرنے کا آپ کا حق نہیں ہوگا۔ ابھی بھی آتے ہی میں نے یہ کہا کہ اور عبارت پیش کرنے کا آپ کو حق نہیں ہوگا۔ کیا ہے انہیں کیسے تفسیر بدلائی، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا لکھا ہے، انہیں کس طرح سے اردو کے ترجمے بدلائے ہیں۔ ہر دور اور زمانے کے اندر ہمارے پاس حجت جو ہے وہ صرف قرآن کریم ہے، احادیث متواتر، احادیث صحیح، احادیث مشہور۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے پاس جس وقت میں حدیثیں آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے لوگ اپنی طرف سے بنا کر کے لائیں گے، خبردار کہ قرآن اور مشہور حدیث کے مطابق ہوگی تو بات ماننا نہیں تو نہیں ماننا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ تبدیل کریں گے اور لوگوں نے احادیث میں تبدیلیاں کی۔ یہ تو قرآن کریم ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا بھی ہم نے ہے۔ پہلے تو آپ ان باتوں کا پیش کرنے کا حق نہیں، یا تو دونوں نے آپ کو بتایا نہیں، اور ہم نے جواب اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں نے عبارت کو بدلائی ہے اور بدلا کر کے ہمارے علماء دیوبند پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ ہر حلقہ جو ٹکر کھاتا ہے علماء دیوبند سے کھاتا ہے۔ یہ نرم دل ہے، اچھے دل والے ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، لوگوں کو خواہ گمراہ نہیں کرتے، اور آپ لوگوں کا کام یہی ہے، آپ لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے ان لوگوں کے سامنے ایک کتاب پیش کر دیا، بھائی بخاری میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، بخاری میں ہے، مگر آپ ان کا مطلب بھی سمجھو کہ بخاری میں کیا ہے، اس کے ساری احادیث کا مطلب کیا ہے، سب احادیث پر نظر کیسے ہوتی ہے، قرآن کریم کے اوپر نظر کیسے ہوتی ہے۔
تب ہم نے آتے ہی کہا کہ آپ کے پاس علم پتہ چلے کہ کتنا علم والا کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر چلتا رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے۔ آپ کو فرض ہے آپ کے اوپر کہ جب ان دونوں سے یہ دیکھو گواہ ہے، میں نے ان کو بٹھایا اس بات سے، میں نے دونوں کو کہا آتے ہی ادھر بیٹھے، مجھے پتا تھا کہ چل کر کے یہ عبارتیں پیش کریں گے اور ہم اس کو جواب دینا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے تبلیغاں کی۔ اگر آپ کو ان باتوں پر بحث کرنی ہے تو آگے لگے۔ اب اس وقت میں اس عبارت کے اوپر بحث ہے۔ اس عبارت کا مطلب پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ استفادہ ہے، یہ تفکر کی بات ہے، جیسے پیارے پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیے مولانا نے ابھی آخر میں آپ نے سنا فرما رہے ہیں کہ اس عبارت پر بحث ہے نا، تو پھر مولانا اس عبارت پر جو آپ کی عبارت ہے اس پر جو دلیل ہے وہ کب دیں گے آپ؟ آج کی خود فرماتے ہیں کہ آج کی نشست کس چیز کی ہے بھائی؟ اس عبارت کی ہے جو المحنت میں لکھی ہوئی ہے، اور میں نے بتا دیا کہ المحنت عوامی ہے، میں نے 3-4 حوالے بتائے، اور عوامی کہنے والا عام آدمی نہیں، آپ کے سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب اور موجودہ امام اہل سنت، انہوں نے کہا سرفراز خان صفدر صاحب حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ مولانا اس عقیدے کی دلیل کب آئے گی؟ اس عقیدے کی دلیل کب آئے گی یہ میں پوچھتا ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں جس چیز کی دلیل نہیں ہو اس کی نفی ہوتی ہے، یہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اصول بتائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ عبارت کوئی اور نہیں پڑھتے، لیکن یہ اصول وضاحت کے لیے کہ باقی مواضع میں چونکہ کوئی نص موجود نہیں ہے لہذا عام قاعدے کی بنا پر نفی رویت کا اعتقاد رکھا جائے گا۔ مولانا دیکھیے لکھا ہے کہ نص موجود نہیں ہے لہذا کا مطلب ہے اس وجہ سے، ہے نا؟ تو عام قاعدے کی بنا پر نفی رویت ہی کا اعتقاد رکھا جائے گا، یعنی نفی کا مراد رویت کی بحث چل رہی ہے، لیکن نفی کا عقیدہ کیوں رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ نص نہیں ہے۔ جب آپ کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بزرگوں کو بھی، خواص کو بھی بزرگوں کی قبروں سے فائدہ فیوز، اصل لفظ لکھا ہوا ہے فیوز، اس پہ یہ وہ ہمارا فیض نہیں ہے جو فیوز ہو جاتا ہے، بل فیوز وہ والا فیوز نہیں، فیض کی جمع ہے، فائدے حاصل ہوتے ہیں بزرگوں کی قبروں سے۔ اس کی دلیل دو، کیسے حاصل ہوتے ہیں مولانا؟ نص تو نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے محترم دوست دلیل کی ضرورت اس کو ہے جو یہ دعویٰ کرے، اور پھر آگے لکھا ہے جو انکار کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جو انکار کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں انکار کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں دلیل دے رہا ہوں۔ اور آگے مولانا منظور نعمانی صاحب فتویٰ نعمانیہ صفحہ نمبر 219 فرماتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں، مناظرہ سے پہلے آپ کو مناظرہ رشیدیہ پڑھ لینی چاہیے تھی۔ مولانا